الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم اور احسان عظیم ہے ہم پر کہ ہمیں رب ذوالجلال نے وہ سعادت عطا کی ہے جس کے لیے انبیاء ترستے رہے ہیں، اور وہ عظیم سعادت یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ کر اس امت میں شامل ہونے کی خواہشیں کرتے رہے ہیں. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں 9 مقامات پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یہ امت بڑی شان والی ہے، قیامت والے دن چہرے نور سے چمکیں گے، باری تعالیٰ یہ امت میری بنا دے. رب نے کہا نہ موسیٰ تلک امت احمد، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت ہے. پھر فرمایا آگے پڑھتے گئے تورات تو پھر امت کا ذکر آیا. ایک امت ایسی ہوگی چہرے ایسے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے کہ اہل محشر سمجھیں گے کہ انبیاء آ گئے ہیں. حضرت موسیٰ کہیں گے باری تعالیٰ یہ بھی میری امت بنا دے. رب نے تب بھی فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ یہ تیرے امتی نہیں ہے، میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے امتی. جب 4 5 6 7 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے تکرار کیا نا تو دیکھا کہ رب اپنی دعا جو میں مانگتا ہوں اس کی عطا نہیں بدل رہا. تو موسیٰ نے کہا رب عطا نہیں بدل رہا، میں اپنی دعا ہی بدل لیتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا تبدیل کی. باری تعالیٰ 9 مرتبہ فرما چکا ہوں کہ میری امت بنا دے، تو میری امت نہیں بنا رہا نا، چل اب میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ مجھ موسیٰ کو محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے. تو انبیاء جس نبی کی امت کے خواہش مند ہے قربان جائیں، اپنے نصیب پہ رشک کریں کہ رب نے بن مانگے آپ کی جھولی میں محمد مصطفیٰ عطا فرما دیں. تو ان کا ذکر کرنا اور یہ دعوت اسلامی کا میں کہتا ہوں ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں تو میلاد النبی کی گھر گھر میں محفلیں نہیں ہوتی تھیں. جب سے دعوت اسلامی کے معاونین نے حضور کا عشق امت کے سینوں میں ڈالا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم اب چھوٹا گھر بھی ہونا تو محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ کے اوپر احسان عظیم ہے. میں پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کی آج کی محفل پاک کا جو عنوان جو تقسیم عنوانات کی نسبت سے بنتا ہے وہ بہت ہی بڑی ہستی کامل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں مقام آپ کو بعد میں بتاؤں. ان کے جتنے بھی تعارف بتاؤں نا وہ سارے تعارف ایک طرف رکھ کر یہ تعارف سن کر ایمان کو وجد ملتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہونے کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں جس صحابی کا خون دوڑتا تھا نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کو دیکھ کر عکس حضرت عمر فاروق دکھائی دیتا تھا نا وہ ہستی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ ارشاد فرمائی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ لوگوں یاد رکھنا جب بھی تم پر پریشانی ہونا تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب رب ذوالجلال تم پہ رحمتوں کے دروازوں کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلافت بنو امیہ کا دور ہے اور آپ 8ویں خلیفہ ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی خلیفہ آئے ہیں نا آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں پر ظلم ہی ظلم کیے ہیں، مسلمانوں کے خون بہائے ہیں، پانی کی مانند مسلمانوں کے خونوں کو بہایا گیا ہے، مسلمانوں کے مالوں کے اوپر ناحق قبضہ کیا گیا ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، مروان بن حکم کا دور ہے، 9 مہینے حکومت کی ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ آگے سے اس کا بیٹا ہے عبد الملک بن مروان، 21 سال حکومت کی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ آگے سے اس کا بیٹا ہے ولید بن عبد الملک، اس نے 10 سال حکومت کی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ اس کا بھائی سلیمان آیا ہے، اس نے 2.5 سال حکومت کی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ اب یکا یک رویہ بدلا، یکا یک زمانہ بدلا، آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سال حکومت کر کے بنو امیہ کا سارا گند صاف کر کے محمد مصطفیٰ کے دین کو فروغ دیا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال آپ نے حکومت کی اور آپ نے اس کے اندر کیا کیا کمال نہیں دکھایا۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سیر و اعلام النبلاء بھی لکھی ہے، انہوں نے تذکرۃ الحفاظ بھی لکھی ہے، امام ابن حشام نے سیرت ابن حشام کے اندر، اور امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر خدا کی قسم لکھتے ہیں کان عمر بن عبدالعزیز قانتا للہ ساجدا وقائم اللیل وصائم النہار وصابت الحدیث وحجت الحدیث وحافظ الحدیث او کما قال۔ وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ میں نے اللہ سے ڈرنے والا کسی کو بھی نہیں دیکھا، عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ میں نے اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھنے والا نہیں دیکھا، عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ میں نے قیام اللیل کرنے والا نہیں دیکھا، عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ میں نے صائم النہار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ حافظ الحدیث تھے جن کو مصطفیٰ کی 1,00,000 حدیث زبانی متن کے ساتھ یاد تھی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جس نے مدینہ منورہ کے اوپر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے مکہ پاک پہ حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے اس وقت کے دور میں آج تک پاکستان کے تمام علاقوں پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے فرانس پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے شام پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے لیبیا پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے مصر پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے کسرا ایران پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے قصر مصر کے اندر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے سارے علاقوں کو فتح کیا عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جن کے پاس اتنا سونا تھا، اتنے پیسے تھے، لیکن سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا عمر بن عبدالعزیز ہیں، جن کے گھر میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود فاقے چلتے تھے عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے اپنے اولاد سے پیسوں کو چھین کر تقوی کی دولت دی عمر بن عبدالعزیز ہیں، جن کے مرنے پر رب آسمانوں سے پیغام بھجوائے اور کہے براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز، میں اللہ عمر بن عبدالعزیز
عزیز کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز ہے جن کا مرتے وقت منہ قبلہ کی طرف رکھا گیا، عمر بن عبدالعزیز ہے جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا احترام کیا، عمر بن عبدالعزیز ہے جنہوں نے مسلمانوں کے سارے مال جو قبضہ ہو چکا تھا ان کو واپس کروائے، عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کو 1,00,000 مصطفیٰ کی حدیث یاد تھی، عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے جامعہ مساجد تعمیر کروائی، عمر بن عبدالعزیز ہیں مسلمانوں کے کچے مکانوں کو جس نے پکا کروایا، عمر بن عبدالعزیز ہیں مدینہ المنورہ کی جس نے توسیع کروائی، عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم جس کو دیکھ کر عمر فاروق یاد آ جاتے تھے عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، میں اس واقعے کے اوپر چھوٹا سا واقعہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کی عزت کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی قسم، یہ جو ہم نے مر کے جس قبر میں جانا ہے نا، وہ شاعر کہتا ہے پنجابی کے اندر، قبلہ آپ کی نظر، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، وہ ایویں انی طول اڑائی، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، او ایویں انی طول اڑائی، جو کچھ کرنا تو یوں پرنا، وہ حالے بھی سمجھ نہ آئی۔ ہم نے مر کر قبر کے اندر جانا ہے، وہ جو 2 گز کا رقبہ ہے نا، خدا کی عزت کی قسم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قبر ہوتی ہے حفرۃ من حفر الجنہ و حفرۃ من حفر النار، اس کو تمہارے اوپر ہے جنت کا باغ بنانا ہے باغ بنا لو، دوزخ کا گڑھا بنانا ہے گڑھا بنا لو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ تو میں آپ کو بس اس واقعے کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کی محفل میلاد سجی ہوتی ہے اور اکثر احباب جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں جی لنگر کے ٹائم چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں جی آخر پہ جا کے دعا میں شامل ہو جائیں گے، لیکن خدا کی قسم جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے نا، ان کے گھر میں 7 دن فاقے چلا کرتے تھے، 3 دن تک ان کے گھر روٹیاں نہیں پکا کرتی تھی، دال روٹی پر گزارا ہوتا تھا، اور غلام تڑپ کر کہتے تھے عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت ہے اور ہم روز دال روٹی کھاتے ہیں، تو آگے سے تڑپ کر کہتے تھے دینے کو تو سب کچھ دے سکتا ہوں، قیامت والے دن مصطفیٰ کا سامنا کیسے کروں گا، دینے کو تو سب کچھ دے سکتا ہوں، پروردگار نے حساب مانگ لیا تو کیا کروں گا۔ خدا کی قسم یہ واقعہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے، لبھاتا ہے، علامہ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہم نے سمجھنا، یہ واقعے کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو کرتا پہنا کرتے تھے نا، اس پہ بعض روایات میں آتا ہے 17 پیوند لگے تھے، بعض روایات میں آتا ہے 24 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک ہی کرتا تھا، اسی کو آپ دوبارہ دھو لیتے، اسی کو دوبارہ زیب تن کر لیتے۔ عید کا دن آیا، آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی، اور یہ حضرت فاطمہ وہ ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ ہیں، ان کے خاوند بھی بادشاہ، ان کے دادا بھی بادشاہ، ان کے ابو بھی بادشاہ، ان کے 4 بھائی بھی بادشاہ، شہزادی ہیں شہزادی، لیکن حضور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ ہیں۔ پتا تھا نا کہ میرے شوہر میں تقوی ہے، میرے شوہر کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جس طرح شوہر کہتے تھے اسی طرح محمد مصطفیٰ کے دین کو اپنانا شروع کر دیتی تھی۔ عید کے موقع پر آ گئیں، آ کر کہنے لگی میرے سرتاج عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، تو بچوں کو نا نیا سوٹ لے دے۔
اب حضرت عمر بن عبدالعزیز، خدا کی عزت کی قسم، کوئی جوان بیٹھا ہو نا تو دل کے کانوں سے سنیے گا، ایمان کو کرنچ لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں کے حکمران ہیں، کہتے ہیں مجھے ابھی تنخواہ ہی نہیں ملی، مجھے ابھی تنخواہ ہی نہیں ملی۔ اچھا زوجہ کہتی ہیں آپ ایڈوانس تنخواہ لے لیں اور سوٹ لا دیں، بچوں نے پہننے ہیں۔ اچھا گئے جا کے نا وہاں کے جو بیت المال کا خزانچی تھا نا، اس کو جا کے کہتے ہیں جی آپ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں، جب مجھے رقم ملے گی میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اور وہ خزانچی بھی پھر بیت المال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا حکمران تھا نا، اس کے دور کا وہ خزانچی تھا، تڑپ کر کہتا ہے عمر بھائی میں آپ کو بیت المال میں سے تنخواہ ایڈوانس دے تو دیتا ہوں، لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں مہینے بعد واپس کر دوں گا، پہلے بتائیں مہینہ زندہ رہ سکیں گے؟ مہینہ زندہ رہ سکیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز تڑپ کر گھر آئے، کہنے لگے اہلیہ بچوں کو پرانے سوٹ ہی پہنا دو، میں نہیں چاہتا کہ ایڈوانس لے کر میں مر جاؤں اور قبر کے اندر محمد مصطفیٰ آئے، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ خدا کی قسم ایسے حکمران مل جائیں نا، آج کی محفل میں دعا کیجئے گا، خدا کی قسم ووٹ دیتے وقت ووٹ اس کو دیا کرے جس کے اندر عمر بن عبدالعزیز جیسی شرم ہو، ووٹ اس کو دیا کرے جس کے اندر عمر بن عبدالعزیز جیسی حیا ہو، ووٹ اس کو دیا کرے جس کے اندر عمر بن عبدالعزیز جیسی محمد مصطفیٰ کی وفا ہو۔ حکمران ایسے آئیں تو پھر قصہ بدل جاتا ہے، حکمران ایسے آئیں تو پھر دور بدل جاتے ہیں، حکمران ایسے آئیں تو پھر امت مسلمہ کو رب ذوالجلال عظمت رفتہ والا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میں ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ہم نے قبر میں مر کر جانا ہے۔ مزمل بھائی جان ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے، تو ان کی نظر یہ اشعار کرتا ہوں، انہوں نے ذوق ویسا بنا دیا تھا کہ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ خدا کی قسم ایسے عمل کر جائیں کہ دل ربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکل دکھانے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق اور امتی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔